الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعہ ہے، آخری عشرے کا پہلا دن ہے۔ آخری عشرے کے حوالے سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رواہ الامام البخاری فی صحیح۔ فرمایا کہ تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی تاک راتوں میں۔ ابھی ایک تاک رات گزر گئی، پھر آئندہ بھی تاک راتیں آ رہی ہیں، 23rd 25th 27th اور 29th، 4 راتیں اس میں ممکن ہے لیلۃ القدر۔ In regards to the last Ashara, the Messenger alayhi salam said, seek Laylatul Qadr in the odd nights of the last Ashara. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ahya al-layla kullahu. حضور علیہ السلام پوری رات عبادت کرتے آخری عشرہ میں۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو جگاتے۔ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ، اور حضور علیہ السلام پوری کوشش فرماتے اور اپنی جو ازار تھی اس کو صحیح باندھتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پوری رات عبادت کرتے اور پوری کوشش فرماتے۔ Messenger علیہ السلام in the last Ashara, he would worship all night, busy himself sallallahu alaihi wasallam in worship all night. He would wake up his family and he would strive, and he would tighten his waist belt, meaning he would tighten his lower garment. This is an expression meaning he would put more effort in sallallahu alayhi wasallam in the last Ashara. نبی کریم علیہ السلام حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہما ان کو بھی جگاتے، باقاعدہ
ان کے دروازے پر دستک اور فرماتے اٹھو. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر والوں کو جگاتے اور خوب عبادت ان آخری عشرے میں, اس آخری عشرے میں. Messenger علیہ السلام would knock on the door of Sayyida Fatima and Sayyidina Ali. Sayyida Fatima, his beloved daughter, and Sayyidina Ali, his beloved son-in-law, radiyallahu anhu. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا, عبادت کی, ایمانا و احتسابا, ایمان اور احتساب کے ساتھ, ایمان یعنی پورے ایمان کے ساتھ, اور احتساب پوری نیت, اخلاص, ثواب کی نیت سے, اجر و ثواب کمانے کی وجہ سے, اور ایمان کے ساتھ, اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے بہتر ہے, 83+ years, اور اس سے بھی بہتر ہے. حضور علیہ السلام آخری عشرے میں باقاعدہ اعتکاف بھی فرمایا کرتے تھے. اعتکاف, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اعتکاف فرماتے تھے؟ کیونکہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر, ان راتوں میں, ان دنوں میں بہت برکت ہے. اعتکاف کرنے والا سب نیکیاں پا جاتا ہے. جو نیکیاں اعتکاف کی وجہ سے نہیں کرتا وہ بھی اس کو نیکیاں حاصل ہو جاتی ہیں. مثلا اس نے کہیں جنازے پر جانا تھا, کسی مریض کی عیادت کرنی تھی, فلاں کسی غریب کی خدمت کرنی تھی, تو چونکہ وہ اعتکاف میں ہے وہ نیکیاں کر نہیں سکتا, لیکن اعتکاف والے پر اللہ کا فضل ہے, اس کو ساری نیکیاں حاصل ہو جاتی. 2 حج 2 عمروں کا ثواب. So the Messenger sallallahu alaihi wasallam said that whoever stands in prayer on Laylatul Qadr with belief, with intention to gain reward, all of his sins will be forgiven. So we should look for Laylatul Qadr in the last ashara. آخری عشر میں Laylatul Qadr کی تلاش کرے, ہر تاک رات میں کم از کم عبادت کرے, دعائیں مانگے. حضرت سیدہ عائشہ کو نبی کریم علیہ السلام نے ایک دعا عطا فرمائی, ترمذی شریف کی حدیث. دعا کیا ہے؟ یہ دعا آپ سب یاد کر لیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. فاعف عنی واحد کا صیغہ ہے, اکیلے یہ دعا مانگ رہے ہیں, فاعف عنی. اجتماعی دعا ہے, آپ کے ساتھ 2 یا 2 سے زیادہ ہے تو فاعف عنا پڑھے, جمع کا صیغہ. So this is the dua we should make. This is the best dua you can make in the last ashara, because this is a dua given to Sayyida Aisha radiyallahu anha by the Messenger sallallahu alaihi wasallam. So make this dua as much as you can in the last ashara, especially in the nights. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma. بعض کریمن یہاں پڑھتے ہیں, کریمن اس دعا میں. کریمن پڑھنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ بعض نسخوں میں ہے, بعض علماء نے کہا کہ یہ حضور کا لفظ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم علیہ السلام نے جو دعا عطا فرمائی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, یہ حضور علیہ السلام کے الفاظ ہیں. بعد میں کتابوں میں کریمن آ گیا, فقہاء نے بھی ایسی لکھا, طحطاوی رحمہ اللہ نے ایسے لکھا حاشیہ مراقی میں. لیکن کوئی کریمن پڑھ لے تو کوئی گناہ نہیں ہے.
لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ حدیث کے جو الفاظ ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی ہے، کریم پڑھ لے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کریم حدیث کے اندر نہیں ہے، جو محققہ نسخے ہیں اس میں کریم نہیں ہے، لیکن فقہاء نے پڑھا ہے، علماء پڑھتے بھی ہیں کریم، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ کریم حدیث کے لفظ ہے تو یہ غلط بات ہوگی۔ تو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی آخری اشرہ ہے۔ یہ بھی ایک اور بات ہے آخری اشرے کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور سخاوت فرماتے تھے، پورے سال سخاوت فرماتے ہیں، رمضان میں اور سخاوت، لیکن آخری عشرے میں اور زیادہ سخاوت فرماتے ہیں۔ Basically, علیہ السلام was generous throughout the year, but in Ramadan he was more generous. But in the last Ashra he was much more generous. کیونکہ جبریل علیہ السلام کا آنا جانا تھا اور خوشی تھی اور برکت والے دن ہیں، راتیں ہیں، حضور علیہ السلام سخاوت فرماتے، دیتے صدقات خیرات۔ So this is another thing we should do in the last Ashra. Be generous. Be generous. Be generous not only with the needy, mashallah, everybody is generous, but be generous with your family, be generous with your neighbors and relatives. تو آخری عشرے میں سخاوت اور اسی طرح عبادت، دعا مانگنا، اور ہر رات جو طاق راتیں ہیں کم از کم آپ صدقہ ضرور دیں جتنا بھی ہو سکے۔ ہر طاق رات میں اگر آپ نے صدقہ دیا تو ممکن ہے ان طاق راتوں میں سے ایک تو رات لیلۃ القدر ہوگی، تو وہ جو آپ کا صدقہ ہوگا وہ خیر من الف شہر ہوگا، وہ 1000 مہینوں کے صدقے سے بہتر ہوگا۔ ہر طاق رات میں عبادت کریں، کیونکہ ان طاق راتوں میں سے ایک رات تو لیلۃ القدر ہوگی، تو جو آپ عبادت کریں گے، دعا مانگیں گے، انشاءاللہ وہ خیر من الف شہر اور ضرور قبول ہوگی۔ لیلۃ القدر کی نشانیاں کیا ہیں؟ لیلۃ القدر کی نشانیاں، رات جو ہوتی ہے بہت سکون چین والی ہوتی ہے، رات میں روشنی زیادہ ہوتی ہے، رات نہ گرمی نہ سردی، چاند کی صاف چمک ہوتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے بغیر شعاؤں کے، رات بہت خاموش ہوتی ہے۔ ابن رجب نے یہ بھی لکھا کہ رات میں کتے وہ بھی نہیں بھونکتے، کوئی آواز نہیں۔ ویسے یہاں تو آواز نہیں ہوتی اتنی، پاکستان میں شاید یہ محسوس ہو۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء۔ جو لوگ شراب پینے کے عادی ہیں، نشہ کے عادی ہیں، جو لوگ والدین کے نافرمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں، جو لوگ بغض رکھتے ہیں، جو لوگ قطع رحمی کرتے ہیں، ان کو لیلۃ القدر میں بھی نہیں بخشا جائے گا حتیٰ کہ وہ توبہ تائب ہوں، سچے دل سے توبہ کر لیں ان گناہوں سے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو 1000 سال عبادت کرتے رہے، ہماری تو عمر 60-70 سال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، یہ امت کا خاصہ ہے، پہلی امتوں کو ایسی رات نہیں ملی، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک رات عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اگر بندہ اپنے 50 سال زندگی میں، 60 سال زندگی میں لیلۃ القدر میں عبادت کرتا رہا تو دیکھ لے
83 years times 40 کر لے تو کتنے سال بن جاتے ہیں؟ 1000 سے 2000 سے زیادہ. یعنی یہ شان نزول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو لیلۃ القدر اسی لیے عطا فرمایا کیونکہ امت نے، صحابہ نے فرمایا ہماری عمریں کم ہیں، پہلے امتیں انہوں نے ان کی عمریں بھی لمبی تھی، زیادہ تھی، نیکیاں بھی زیادہ تھیں، تو آقا علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر عطا فرمایا. تنزل الملائکۃ والروح، جبریل فرشتے نازل ہوتے ہیں. قدر کا ایک معنی ہے تنگی. قدر لیلۃ القدر تنگی کی رات. کیوں؟ کیونکہ فرشتے اتنے نازل ہوتے ہیں پورا آسمان تنگ ہو جاتا ہے. فرشتے تنگ یعنی جگہ نہیں رہتی. قدر کا ایک معنی تقدیر، نصیب. اس رات میں تقدیر نصیب مکمل ہوتے ہیں ہمارے. لیلۃ البرات میں شروع ہوتے ہیں، لیلۃ القدر میں ختم مکمل ہوتے ہیں. تقدیر، فیصلے وغیرہ سب مکمل ہو جاتے ہیں، فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں. قدر کا یہ مطلب یہ بھی ہے کہ طاقت اور قوت والی رات ہے. قدر کا ایک یہ بھی معنی ہے عظمت والی ہے. بنی اسرائیل میں 80 سال کسی نے عبادت کی، آنکھ جھپک کی دیر کبھی نافرمانی نہ کی. 80 سال اس نے زرہ بھی پہنی رکھی، کبھی نہیں اتاری. ایسے لوگ ہوئے بنی اسرائیل میں، 80 سال عبادت کرتے رہے، 80 سال تک کوئی گناہ بھی نہیں ہوا، 80 سال تک جہاد بھی کرتے رہے. صحابہ حیران ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کی حیرانگی دور فرما دی اور ان کو لیلۃ القدر عطا کی. اللہ تعالیٰ قدر بلند مقام، قدر والی، عظمت والی رات، فضیلت والی، تقدیر والی، نصیب والی. بہت ثواب ہے اس رات میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ رات نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخری عشرے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. جتنی ہم نے کوشش محنت کی ہے ان پہلے 2 عشروں میں، اس سے ڈبل آخری عشرے میں ہونی چاہیے. یعنی آخری عشرہ آئے تو اور بندہ مشغول ہو جائے، اپنے آپ کو فارغ کر لے. باقی کام چلتے رہیں گے لیکن آخری عشرے میں عبادت زیادہ کریں. عید کی اتنی فکر نہیں ہونی چاہیے. افطار کے وقت جو کھانا ہے، سحری کے وقت جو کھانا ہے، اس کی بھی اتنی فکر نہ کریں. اس بات کی فکر کریں کہ یہ آخری عشرہ ہے، شاید ایک رمضان اور ملے گا نہیں، تو تھوڑا پر اکتفا کر لیں، قناعت کر لیں اور آخری عشرے میں وہ محنت کر لیں. دعائیں مانگیں، دعا مانگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت پر رحم فرمائے. اس وبا کو، اس فتنے کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے تاکہ مسجدیں کھل جائیں، رونق مسجد میں ہو جائیں. اذان تو ہوتی الحمدللہ، جماعت ہو، جمعہ ہو. تو عید ہم جب پڑھتے تھے ایک دوسرے سے ملنا، وہ عید بھی عید نہ رہی، وہ جمعے بھی جمعے نہ رہے، جمعہ بھی ہم ادا نہیں کر سکتے. تو یہ دعا مانگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وبا کو، اس فتنے کو دور فرمائے تاکہ ہم مسلمان کم از کم صحیح معنوں میں عبادت تو کر سکیں، مسجد میں جماعت کے ساتھ. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کچھ باتیں تھیں آخری عشرے کی. دوسری بات، 21 رمضان المبارک میں حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا امیر المومنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا دن. 21st of Ramadan is the day in which Sayyidina Ali radiyallahu anhu was martyred. حضرت علی رضی اللہ عنہ 63 سال سن ہجری 40 میں آپ کی شہادت ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی کی پرورش خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی. حضرت علی نے جب آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے
نظر ان کی حضرت نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام پر پڑی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بہت ہیں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جتنے فضائل سیدنا علی کے ہیں اتنے کسی کے نہیں۔ کیوں اتنے فضائل بیان ہوتے تھے؟ کیونکہ حضور علیہ السلام کو پتہ تھا آپ کے دشمن بھی ہوں گے۔ ہم اہل سنت و جماعت حضرت علی سے محبت کرنا فرض سمجھتے ہیں، فرض ایمان کا حصہ ہے۔ جو حضرت علی سے محبت نہیں رکھتا منافق ہے، منافق۔ We love Sayyidina Ali. Loving him is part of Iman, and not loving him is nifaq, hypocrisy. Sayyidina Ali was nurtured by the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. When he opened his eyes, the first person he saw was Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انا دار الحکمہ و علی بابھا، میں حکمت و دانائی کا گھر ہوں، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ فرمایا Messenger علیہ السلام said that I am the house of wisdom and Ali is its door. Ali is from me and I am from Ali. The Messenger علیہ السلام said, Oh Ali. ایک دفعہ ایک غزوے پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی آپ پیچھے رہنا اور دیکھ بھال کرنا۔ تو حضرت علی کا بہت شوق تھا اور ذوق تھا کہ آپ جہاد میں بھی شامل رہیں، لیکن فرمایا علی تو میرے ہاں ایسا ہی ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی فضیلت۔ جب موسیٰ علیہ السلام گئے طور پر تو پیچھے کس کو چھوڑ گئے؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آپ میرے لیے ایسے ہی ہیں، بڑی فضیلت۔ فرمایا لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی، اور اس وقت بھی نبی تھے لیکن بعد میں بھی حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت پہلے ملی، بعد میں حضرت ہارون علیہ السلام، لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے۔ یہ قادیانی کافر ایک فطرہ ہے اس زمانے کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہلاک فرمائے یا ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ علی سے محبت رکھنا ایمان ہے اور بغض رکھنا علی سے نفاق ہے۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے میں اور علی ایک درخت سے پیدا کیے گئے، اللہ اور اس کے رسول علی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی خوشخبری فضیلت ہے کہ حدیث میں آیا کہ علی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی سے محبت کرتے ہیں اور علی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتا ہے۔ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتے نے کہا، اعلان کیا کہ علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے۔ ذوالفقار نبی کریم علیہ السلام کی تلوار تھی جو آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو عطا فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی ولی لکل مومن، علی ہر مومن کا ولی ہے، دوست ہے، محبوب ہے، مددگار ہے۔ علی is the helper of every believer۔ ہر میدان میں علی علی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ مجھے موت نہ عطا فرمانا، میرا وصال نہ ہو جب تک کہ میں علی کو دیکھ لوں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جو علی کو تکلیف دے اس نے مجھے تکلیف دی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم منافقین کو پہچانتے تھے جب ہم علی کا ذکر کرتے تھے، جب ہم علی کا ذکر کرتے تو جو خوش ہوتا وہ مومن تھا، جو ناراض ہوتا، جو اس کا منہ بدل جاتا، منہ اس کا سیاہ ہو جاتا تو ہم پہچان لیتے یہ بندہ منافق ہے۔ ہر میدان میں علی علی۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا کہ 300 آیتیں آئی ہیں حضرت علی کے فضائل میں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں حضرت علی ہم میں سب سے بڑے قاضی ہیں، سب سے بڑے قاضی عالم حضرت علی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم سب میں جو سب سے بڑے عالم تھے وہ سیدنا علی ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ایک مسئلہ تھا غلط ہو گیا تو حضرت علی نے اصلاح فرمائی، تو حضرت علی نے اصلاح فرمائی تو حضرت عمر بہت شکر گزار ہوئے، فرمایا حضرت علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اتنی محبت ہے علی۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ مولا کا معنی کیا ہے؟ مولا کے کئی معنی ہیں، کئی معنی ہیں، 15 معنی مولا علی نے لکھے ہیں۔ مولا کا معنی ہوتا ہے محبوب، دوست۔ مولا کا معنی ہوتا ہے مددگار۔ مولا کے کئی اور معنی ہیں جو یہاں فٹ نہیں ہوتے، لیکن مولا کا یہاں معنی ہوتا ہے محبوب، دوست۔ ان حضرت علی کا علم کا یہ مقام ہے، فرماتے ہیں کہ میں 70 اونٹ کو بھر دیتا ہوں، میں 70 اونٹ کا بوجھ مکمل کر سکتا ہوں۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھا۔ سیدنا علی said that I could load 70 camels with the tafsir of Surah Al-Fatiha۔ ملا جامی رحمہ اللہ نقشبندی، ملا جامی رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت علی گھوڑے پر سوار ہوتے تو ایک ٹانگ گھوڑے پر رکھتے تو قرآن شروع کرتے، جب دوسری ٹانگ رکھتے تو ایک قرآن مکمل ہو جاتا چند سیکنڈوں میں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیوں نہ ممکن؟ کیونکہ یہ کرامت ہے۔ علی سے بڑا ولی کون ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ سب سے بڑے اولیاء اس امت کے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ تو یہ ترتیب ہے اہل سنت و جماعت کی۔ تو 3 خلفائے راشدین کے بعد علی سے بڑا کوئی نہیں، اور بعد ایسی فضیلتیں حضرت علی کو کہ وہ خلفائے ثلاثہ کو نہیں ہے۔ یہ جزوی فضیلت ہے، لیکن افضلیت جو ہے وہ صدیق اکبر کو حاصل ہے، پھر حضرت عمر کو حاصل ہے، پھر حضرت عثمان۔ افضلیت اور چیز ہے اور فضیلت اور چیز ہے۔ حضرت علی کا اعلان سن لے۔ سیدنا علی would say that I swear by Allah there is not a single verse in the Quran except I know when it was revealed, where it was revealed and for whom it was revealed۔ میں خدا کی قسم اٹھاتا ہوں کہ کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ جس کے بارے میں میں نہ جانتا ہوں کہ وہ کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی۔ حضرت علی قرآن مکمل۔ یاد رکھیں ہم جو حنفی فقہ پر عمل کرتے ہیں یہ حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت علی سے آتی ہے۔ ہمارا جو فقہ ہے یہ حضرت علی سے ہے۔ حضرت امام حنیفہ کے جو والد صاحب تھے وہ پیدا ہی ہوئے تو امام حنیفہ کے والد صاحب پیدا ہوئے تو ان کو لے گیا ان کے والد صاحب ان کو لے گئے حضرت علی کے پاس۔ حضرت علی نے پھر ان کے لیے دعا فرمائی، یعنی حضرت امام حنیفہ کے والد صاحب کے لیے، اس وقت وہ پیدا ہی ہوئے تھے۔ تو فرمایا وہ دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایک اولاد عطا کی، اولاد میں سے امام حنیفہ میں اللہ تعالیٰ کو بہت عروج عطا کیا۔ So the du'as of Sayyidina Ali, we have the ummah blessed with Imam Hanifa rahimahullah۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ علی سے بڑھ کر کسی کو فضائل حاصل نہیں ہے۔ No one has more merits than Sayyidina Ali کرم اللہ وجہ الکریم۔ تو یاد رکھیں ہم اہل سنت و جماعت علی سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت علی شہید ہوئے، نماز کی حالت میں شہید ہوئے، کیونکہ
دشمن کو پتا تھا کہ اگر علی جیسے شیر سے مقابلہ کرنا ہے تو وہ ممکن نہیں. ہاں وہ نماز میں ہوں گے پوری خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. حضرت علی کے بارے میں ایک اور بھی آیت ہے، انہوں نے نماز کے اندر ہی صدقہ دیا. اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی کہ نماز کے اندر بھی صدقہ. کوئی مانگنے والا آیا، حضرت علی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی تو عمل قلیل کے ساتھ آپ نے انگوٹھی اتار کر مانگنے والے کو دے دی نماز کی حالت میں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر احسان فرمائے، فضل فرمائے، ہمارا حشر و نشر علی سے فرمائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ. اور ہم کسی صحابی کی بے ادبی گستاخی نہیں کرتے، ہم سب کا ادب و احترام. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپس میں جو ہوا امام حسن نے صلح فرما دی تو ہم سب صحابہ کا ادب و احترام کرتے ہیں. لیکن حضرت علی جیسا کوئی نہیں. خلفائے ثلاثہ کے بعد حضرت علی جیسا کوئی. حضرت علی کے پاس بھی ایسے فضائل ہیں کہ دوسرے صحابہ کے پاس نہیں ہیں، جزوی فضائل. افضلیت اور چیز ہے. افضلیت کا دار و مدار تقوی پر ہے، کثرت ثواب پر ہے. تو یہ جو پتہ جو ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو علی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو حضرت علی کے علم کے، بہادری کے، تقوی کے، ان کے زہد کے، خشوع و خضوع کے صدقے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی بخشش فرمائے. آخری اشرا اللہ سبحانہ وتعالی اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 21 رمضان ہے، حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے شہادت کا دن. تو ہم خاص دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی حضرت علی کے صدقے ہم سب کو رات جو بھی پڑھیں، جو بھی کریں، فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، اس کا اصال ثواب یعنی ہدیتاً توفتاً حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی بارگاہ میں پیش کرے. محبت کا نذرانہ ہے. اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.